السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات عافیت اور خیریت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے آپ خوش اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے۔ دوستو، اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ تین مسلم ایکس مسلم یعنی کہ جنہیں اللہ جل شانہ نے ہدایت سے نوازا، یعنی کہ اسلام کے اندر ان کو پیدا فرمایا، دین مذہب اسلام دے کر بھیجا، لیکن ان کی بدقسمتی کہ وہ لوگ اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کے اندر داخل ہو گئے۔ ایک لڑکا ساحل، ایک سمیر اور دوسری ایک محترمہ پروین کے نام سے۔ دوستو، انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے اور اسلام کے اندر ہی بہت ساری خامیاں نکال رہے ہیں۔ کیا اسلام کے اندر حقیقت میں کوئی خامی ہے؟ کیا اسلام ایسا مذہب ہے جو عورتوں کو یا کسی انسان کو رسپیکٹ نہیں دیتا، کسی کی عزت کرنے کا حکم نہیں دیتا؟ کیا یہ حقیقت ہے؟ تو دوستو، اس ویڈیو کے مادھیم سے جانیں گے کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے، اور ساتھ میں سنیں گے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی کہ وہ اسلام کے متعلق کیا کہتے ہیں، کہ جو لوگ اسلام چھوڑ چکے ہیں یا پھر جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا ان کا آخرت میں کیا ہونے والا ہے۔ تو دوستو، آپ کا وقت ضائع نہ کرتے ہو، ہم جلدی سے ویڈیو کو شروع کر دیتے ہیں۔ چھوڑا تھا اسلام؟ مجھے اسلام چھوڑ کے تقریباً 2 سے 2.5 سال ہو گیا ہے۔ جب کووڈ آیا تھا انڈیا میں، تو اس کے 1-2-3 مہینے کے بعد ہی میں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اسلام مجھے چھوڑ دینا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کوئی اور دھرم اڈاپٹ کیا؟ نہیں، ابھی فی الحال میں ایکس مسلم ہوں، میں نے اسلام چھوڑا ہے۔ میری نظر میں مذہب کا کانسیپٹ ہی غلط ہے۔ میں جب بہت چھوٹی تھی تو جیسے ہمیں پڑھایا جاتا تھا قرآن، تو ہم رٹ لیا کرتے تھے اور ہمیں بس وہیں تک کا وہ تھا۔ میں ایسے سمجھتی ہوں کہ اس میں اتنی ساری چیزیں ہیں، بہت ہی بائسڈ ہیں، اسپیشلی فار ویمن، اور میرے لیے اسپیشلی رسپیکٹ فار ویمن مجھے کہیں پر بھی اس میں نظر نہیں آتا، چاہے کوئی کتنا بھی اس میں ڈیبیٹ کر لے اور کتنا بھی کہہ لے، لیکن دیر از نو رسپیکٹ فار کیا ویمن۔ عمر رہی ہوگی آپ کی اس وقت؟ 18-20 سال؟ 18-20 سال جی۔ قرآن کریم نے ساری دنیا کو چیلنج کرا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ میں یہ کتاب نازل کر رہا ہوں۔ یہ کتاب نازل شروع کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے چیلنج کر دیا کہ میری کتاب میں غلطی نکال کے دکھاؤ، پہلی بات۔ اور دوسری بات، ایک ایک کا جواب لے لو نا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں میں بڑی ریسپیکٹفلی میں کسی ریلیجس فگر کا نام بھی نہیں لوں گا، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ نے جو بولا اس میں کہ کوئی اس میں غلطی نکال کے دکھائے، تو یہ اگر وہ کوشش کر رہے ہیں تو اس پر اعتراض کیا ہے؟ تو مجھے اعتراض نہیں، میں ان سے دیے نہیں جا رہا، میں دے رہا ہوں، میں تو آپ وہاں بٹھاتے ہیں۔ تالی ہو جائے بھائی کے لیے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو مذہب جو ہے وہ بہت ہی پرائیویٹ سپیس ہے، اس لیے ایمان جو ہے اسلام میں وہ لفظوں کا نام نہیں ہے، وہ خدا اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ تو میں یہاں آپ کے ساتھ بھی بالکل کوئی بحث کرنے نہیں آیا، نہ میرا کنورٹ یا ری کنورٹ کا بھی مقصد نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم بات کریں، اور میں ہمیشہ مانتا ہوں کہ وی ایگری ٹو ڈس ایگری۔ اور میرے نزدیک اور ہم سب کے نزدیک کوئی بھی مذہب کا ہو، میرے نزدیک وہ سب سے پہلے انسان ہے۔ یہ میرے والد اور میرے دادا ہمیشہ ایک بات کہتے تھے کہ میاں پہلے اچھے انسان تو بنو، بعد میں اچھا ہندو یا اچھا مسلمان تو آپ کو ظفر صاحب، آپ کو بینگ اے مسلم، ان کے مسلمان سے غیر مسلمان ہو جانے پر یا ہندو ہو جانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے؟ دیکھیے وہ بالکل ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے۔ اسلام میں بہت تو میں دعوت دے سکتا ہوں، دعوت یعنی بھائی پیش کرو۔ اور دوسری دینا چاہتے ہیں کیا؟ میں ان کی ایک بات کا میں آگے، ذاکر نائک صاحب کا انہوں نے ذکر کیا، میرا تو ان سے 30 سال پرانا تعلق ہے، اور جو میرا پہلا ڈائلوگ ہوا تھا ان کے ساتھ، ذاکر نائک صاحب کے ساتھ، انہوں نے کمپیریزن شروع کیا تھا۔ ساحل اتنے انسپائرڈ تھے، ذاکر نائک کے ویڈیوز دیکھتے تھے کہ یہ چاہتے تھے کہ یہ لوگوں کو کنورٹ کریں، لوگوں کو اسلام کی فولڈ میں لے کر کے آئیں۔ ایک آدمی جو اس حد تک ماننے والا ہو کسی دین کو، وہ ریورس ہو گیا بالکل۔ دیکھیے قرآن مقدس و متبرکہ نے وضاحت کے ساتھ کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسوکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین۔ اسلام کے لفظی معنی سرنڈر کے ہیں کہ آپ نے خدا کے تئیں اپنے آپ کو سمرپت کر دیا، پہلی چیز۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، خدا نے کہا آپ اس بات کو کہیے کہ آپ کی نماز، آپ کی قربانی، یہاں تک کہ آپ کا جیون اور مرن بھی جو ہے وہ بھی ساکشات ایشور کے لیے ہے۔ اگر میں چاہوں کہ میں بالکل بھوکا رہ کے، وستر تیاگ کے میں خالی خدا کی عبادت کروں تو خدا مجھ کو اس کی اجازت نہیں دے گا۔ آپ نے اس کے بعد فالو کرنا بند کر دیا؟ بالکل۔ اچھا ٹھیک ہے، اور پھر اب آپ اپادھیائے ہو گئی ہیں،
تو آپ نے کنورژن کرایا؟ آپ نہیں، میں نے کنورژن کرایا، لیکن سبھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس لیے کنورژن کرایا بیکاز آئی میرڈ اے ہندو. ایسا نہیں ہے. بہت سال تک میں ایتھسٹ رہی. آئی واز ناٹ بلیونگ ان اینی تھنگ. میں نے بدھزم کو بھی بہت پڑھا، میں نے جانا بدھزم کو، بہت روچی تھی میری اس میں. لیکن کہیں پر جا کر وین آئی واز ان مائی 50s مجھے ریئلائز ہوا دیٹ آئی نیڈ ٹو، دیر از سم تھنگ دیٹ جانا ہے یا آپ کو 4 months کے لیے جانا ہے. تو میں 2 بار 4 months کے لیے گیا اور 40 days کے لیے مے بی 7 اور 8 ٹائم میں گیا. ایون اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ ایک ہینڈلر ہوتا ہے تبلیغی جماعت میں جس کو امیر جماعت کہتے ہیں. تو میں تقریباً 3 جو 40 days کی جو جماعت تھی ان کا میں امیر بھی رہا. اور ہماری جماعتوں کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ ہم لوگ جو ہے نارمل نمازیں تو باجماعت پڑھتے ہی ہیں سبھی لوگ، ہم لوگ تہجد کی نمازیں بھی باجماعت پڑھتے تھے رات کو اکٹھا ہو کر کے. سو آئی واز آن دیٹ لیول. لیکن جب چیزیں ہمارے سامنے پھر آتی گئی، ہم نے اسٹڈی کرنا شروع کیا، بہت ساری مختلف کتابیں پڑھی اور اس میں بہت سارے کانٹرڈکشنز بھی آتے تھے. ہمیں سمجھ میں آتا تھا کہ ایکچولی بینگ اے ہیومن یہ چیز جو ہے ہیومینٹی کے خلاف ہے، اس کو ہم کیسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے میں جو ہے پھر ڈفرینٹ جو مولانا اور مفتی ہیں ان کے پاس میں جاتا تھا اپنے سوال لے کر کے. تو کچھ سوالوں کے جواب ملتے تھے، کچھ کے نہیں ملتے تھے، اور جو ملتے تھے وہ بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو ہے چلتا گیا اور تقریباً 2018 آ گیا اور میں تبلیغی جماعت میں جڑا ہوا تھا. اس کے بعد میں 2018 میں آ کر کے مجھے لگنے لگا کہ اتنے سارے سوال میرے پاس اکٹھے ہو چکے تھے، مور دین 100 میں بھی. نمسکار سر، میرا نام آشیش ہے، میں نیرول سے آیا ہوں، میں بی پی او ایگزیکٹو ہوں. میرا آپ سے ایک سوال ہے، اسلام میں ہر گناہ معاف ہے لیکن شرک کی معافی کیوں نہیں ہے؟ اگر انسان قتل کرتا ہے اسے معافی ہے، زنا کرتا ہے اسے معافی ہے، لیکن شرک کی معافی کیوں نہیں ہے؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ اسلام میں سارے گناہ کی معافی ہے، شرک کی نہیں. قتل کرتا ہے معافی ہے، زنا کرتا ہے معافی ہے، شرک کی معافی کیوں نہیں؟ آپ قرآن مجید کے بارے میں ذکر کر رہے، جو سورہ نساء میں ہیں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116. ان 2 آیتوں میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے لکھا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا، کیونکہ جو شرک کیا ہے وہ بہت بھٹک چکا ہے. تو اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اب زنا کریں گے تو معاف کرے گا ہی، کر سکتا ہے اگر آپ توبہ کریں گے تو. اگر آپ توبہ کرتے کہ میں نے زنا کیا ہوں، میں نے قتل کیا ہوں، مجھے معاف کر دے اور انشاءاللہ میں آئندہ نہیں کروں گا، تو اللہ معاف کریں گا. اسی طریقے سے شرک بھی، اگر آپ شرک کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں کیا میں اگلے بار شرک نہیں کروں گا، تو اللہ شرک کو بھی معاف کر سکتا ہے. لیکن شرک کے حالت میں مریں گے تو معافی نہیں ہے. آپ مشرک جیسا مریں گے، شرک کرتے ہوئے مریں گے تو معافی نہیں. اگر آپ نے شرک کیا، لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں، کل بھی پرسوں بھی کتنے غیر مسلم بت پرستی کرتے تھے، شرک کرتے تھے، مورتی پوجا کرتے تھے، ابھی مسلم بن گئے. اللہ تعالیٰ بے شک معاف کریں گا. اور جس دن آپ اسلام قبول کیے آپ کے پچھلے گناہ سارے معاف، آپ کا سلیٹ کلین. میں ماشاءاللہ ابھی 46 سال کا ہوں، اچھے کام کرتا ہوں، انسان ہوں، غلطیاں بھی کرتا ہوں. آپ اگر اسلام قبول کرے آپ کا سلیٹ کلین. میرے تو سلیٹ میں تو کافی چیز اوپر نیچے ہے. اگر آپ اسلام قبول کرے تو اللہ کے رسول فرماتے آپ کے سارے گناہ معاف، سلیٹ از کلین. تو آپ ایک صاف ستھرے مسلمان بنتے. اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا. تو اگر آپ مورتی پوجا کرتے تھے، نہیں کریں گے تو کیوں معافی نہیں؟ سب سے بڑا گناہ ہے. کیونکہ اگر آپ کس کے زنا کرتے غلط ہے، آپ ریپ کرتے غلط ہے، لیکن آپ اس انسان کو چوٹ پہنچا رہے. آپ اگر قتل کرتے غلط کرتے، لیکن اگر مورتی پوجا کرتے تو اس خالق کے نافرمان ہیں، اس خالق کو گالی دینے سے فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن اگر آپ گالی دیں گے، اس خالق کو گالی دیں گے تو اس کے احکامات پہ کیسے عمل کریں گے؟ آپ اس کے بتائے راستے پہ بھی نہیں چلیں گے، آپ کا نقصان ہوگا. تو آپ کے نقصان کو روکنے کے لیے خدا کہتا ہے کہ مورتی پوجا مت کرو. کہ مورتی پوجا کریں گے تو آپ اس کے جو احکامات پہ عمل نہیں کریں گے، آپ کو نقصان ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی گناہ کریں گے.
इसीलिए मूर्ति पूजा करने वाला सबसे ज्यादा बेखा हुआ इंसान है। लेकिन अगर आप वो गलती के लिए माफी मांगते हैं और कहेंगे कि अगली बार नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला आपको माफ करेगा। मैं पूछना चाहता हूं, आप मूर्ति पूजा में मानते हैं भाई साहब? जी। मानते कि नहीं? जी। मानते हैं कि नहीं? जी। मानते हैं? जी। क्यों, आपको लगता नहीं गलत है? आप क्या हिंदू है? जी। आपके मजहबी किताब में लिखेला है छंदों के उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 1, एकम अद्वितीयम, खुदा एक है, उसके अलावा कोई नहीं है। लिखा है श्वेता उपनिषद में अध्याय नंबर 6 मंत्र नंबर 9, नाचस्य कसी जनिता न चदीपा, उस ईश्वर, उस भगवान का कोई रब नहीं, उसके कोई वालदेन नहीं। लिखा है श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 मंत्र नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। लिखा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 वर्ष नंबर 3 में मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो साफ तौर पे कई जगह आप हिंदू की मजहबी किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, तो क्यों आप मूर्ति पूजा करते? भाई साहब जी, इस बारे में मुझे सही तालीम नहीं है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं इतने हवाले दे रहा हूं कि आपको लगता है कि मैं फेंकते जा रहा हूं, हवाले के हवाले दे रहा हूं, आप नोट कीजिए। जी। आप लाइब्रेरी में जाइए, आपको वेद नहीं मिलता है तो हमारी लाइब्रेरी में जाओ, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन। हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में आपको वेद का तर्जुमा मिलेगा, महाभारत का तर्जुमा मिलेगा, भगवत गीता के कम से कम 30 तर्जुमे मिलेंगे, बाइबल मिलेगा, बाइबल का तर्जुमा मिलेगा, कुरान का तर्जुमा मिलेगा, हदीस का तर्जुमा मिलेगा। मैं नहीं जानता हूं कहीं भी हिंदुस्तान में इतने मजहबी किताब का तर्जुमा मौजूद है। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में फ्री लाइब्रेरी, एयर कंडीशन में बैठो, फ्री पढ़ो, इंशाअल्लाह आपको चाय पानी भी दूंगा मैं। चाय पानी रिश्वत नहीं है, तो क्या आप ठंडे दिमाग से, कभी ठंडा दूंगा कभी चाय पानी, तो आप अच्छे दिमाग से रिसर्च कर। हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, आप क्या जानना चाहते हैं वेद के ऊपर बटन दबाओ, मिलेगा आपको। किधर निकला मूर्ति पूजा हराम में, बटन दबाओ कंप्यूटर में निकलेगा बाहर। वेद के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, बाइबल के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कुरान के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, हदीस के। तो मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि आप रिसर्च कीजिए कि खुदा एक है, रिसर्च कीजिए कि मूर्ति पूजा गलत है, रिसर्च कीजिए कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और मैं दुआ करता हूं कि आपको हक जल्दी मिलेगा ताकि आप इस दुनिया और आखिरत में सफलता पाए। शुक्रिया। देखिए किस तरीके से डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने शिर्क करने वाले के बारे में बताया कि कुरान हदीस के अंदर उनकी माफ़ी का कहीं ऐलान नहीं है। हर बंदा ज़िना करता है, गुनाह करता है, नमाज छोड़ता है, इसके अलावा चोरी करता है, फिर दूसरे खून करता है, कोई बहुत सारे गुनाह बंदा कर लेता है, इंसान हो जाते हैं, मगर सारे गुनाह की माफ़ी मिल सकती है, ये अल्लाह की मर्ज़ी पर डिपेंड है। लेकिन शिर्क के लिए शिर्क की कोई माफ़ी नहीं है। अगर बंदा ज़िंदा है और उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर जीते हुए माफ़ी मांग ली और उससे तौबा कर ली, तो माफ़ी का दरवाज़ा खुला है। और बंदा अगर इसी हालत के अंदर मर गया, शिर्क की हालत के अंदर मर गया, कुफ्र में मर गया, फिर उसके लिए माफ़ी का कोई ऐलान नहीं। अल्लाह जल्ल शानो पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए और हम सब लोगों को अमाल साले की तौफीक मरहमत फरमाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो निहायत पसंद आई होगी। आपके लिए तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना फ्री है, मगर हमारी वीडियो लाइक्स करने से हमारी वैल्यू बढ़ जाती है, तो मेहरबानी फरमा कर हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, नए मुद्दे के साथ। दीजिए अपने भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।